لائق سے تکریم معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اردل عزیز ہمدرد قوم و ملت مخدوم گرامی وقار سید فاروق باپو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، عفت مواب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں،
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں یہ عرضی رکھنی چاہیے جو امام نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور حالات کی سچویشن پوری دنیا جانتی ہے کہ امیر سے لے کر غریب تک، حاکم سے لے کر محکوم تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، یہاں تک کہ ایک عام مزدور سے لے کر بڑی پائی کی فیکٹری کا جو مالک ہوتا ہے، اس کے حالات اور یہ سچویشن اس بات کی تقاضا کر رہی ہے کہ ایک مایوسی کا دور جو دور رہا ہے، اور لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ اب آنے والا وقت نہ جانے اس سے زیادہ کٹھن ہو سکتا ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو جائیں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو امام نے یہ بات کہی ہے کہ پھر اور کوئی دروازے نہیں ہیں کہ جہاں سے تمہاری ہیلپ کی جائے یا تمہاری مدد کی جائیں۔ کائنات میں دو در ایسے ہیں، ایسے تو اللہ در سے پاک ہے، لیکن ہم اور آپ محبت کی زبان میں مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا ایک یہ ہے کہ اگر اللہ کے پاس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو امام نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خدا تک رسائی چاہتے ہو تو حضور کے دروازے پر جاؤ، اور حضور کا واحد ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو سب کے لیے وا رہتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے، کسی بھی حال میں حضور کا دربار کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آج بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں اور امام کی زبان میں اگر وہ یوں کہیں کہ حضور سے سچا پیار کریں، سچی محبت کریں، اور ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے ساتھ آج بھی اگر وہ حضور سے محبت کرنا سیکھیں تو امام بڑے مزے میں فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور اس سچویشن کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ جنہوں نے حضور کو یاد کیا نا، تو حضور کی سچویشن جو یاد ہے نا، حضور کی یاد اور حضور کی محبت، وہ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ کائنات میں دو ذاتوں کی مثال دیتا ہوں، اللہ کرے ہم سب کے سینے میں اتر جائیں۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کے بستر پر سرکار مولا کائنات آرام فرمائیں، اور مورخین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مولا کائنات کا خود کا یہ فرمان تھا کہ زندگی میں جتنی بھی نیندیں ہوئی لیکن سکون پذیر نہ تھی، لیکن جس رات رسول اللہ کا بستر ملا تھا، ایسی نیند میں زندگی میں نہ پہلے سویا اور نہ بعد کی نیند میں کبھی سویا۔ پتہ یہ چلا مولا کائنات کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور نے صرف سلایا نہیں تھا، علی بے خوف اور بے خطر اس لیے سوئے ہوئے تھے کہ حضور نے گارنٹی دی تھی، کہا علی صبح اٹھنا اور اٹھ کے پھر مدینے میں لوگوں کی امانتیں بانٹنا، اور جب امانتیں تقسیم ہو جائیں تو میرے پاس مدینہ شریف آ جانا۔ یہ مولا کائنات کا توکل ہے، یقین ہے۔ اور مولا کائنات کے اس جملے پر ہمیں اور آپ کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے حضور سے کیسی محبت کی ہوگی۔ آج ہم اور آپ بھی محبت کے دعوے دار ہیں، ہماری محبتیں کس خطے میں اور کس رجسٹر میں درج ہوگی نا، وہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن مولا کائنات کی محبت کی نشانی یہ تھی۔ اس لیے کہ حضور جب بستر پر سلا رہے ہیں نا، تو حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ علی یہ آج کا میرا بستر نہیں ہے۔ کہا تو
کہا یہ تلواروں کے سائے کا بستر ہے اور باہر کئی تلواریں جو آپ کے انتظار میں وہ میرے مارنے کے موڈ میں ہیں اور اس بستر پر میں تمہیں سلا کر جا رہا ہوں. قربان جائیں حضرت مولا کائنات کی اس محبت پر. آج ہم اور آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں اور مولا کائنات سے اور صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا تجزیہ دور لے جا کر ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں, ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اپنے مدرسوں کا حساب لگا لیں, ہمیں خود ہی آئیڈیا آ جائے گا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کے بنو ہاشم کا یہ فرد عظیم جن کو بستر پر سلایا جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ باہر تلواریں, لیکن علی اپنی طاقت اور قوت پر نہیں بلکہ رسول اللہ کی محبت کے تقاضے میں عرض کرتے ہیں اور یہ مزاج رکھتے ہیں کہ صلح حضور رہے ہیں اور اٹھانے کی گارنٹی بھی حضور دے رہے ہیں, امانتیں تقسیم کرنے کی ضمانت بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں اور مدینے تک علی کا کوئی بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا, اس کی ضمانت اور خیرات بھی مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں. یہ محبت کا تقاضا تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا. یہ ہجرت کی شب ہے اور جب ان کے نثار اس شان سے محبت کرتے ہیں نا تو امام کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یعنی دشمنوں کے تلواروں کے سائے میں بھی انہیں خوف نہیں تھا. یہ حضور کی محبت کا سرچشمہ تھا جو ان کے سینے میں اجاگر تھا. اس کے سوا ایک دوسری ذات اسی ہجرت گاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کائنات کی وہ افضل شخصیت ہے جس پر پوری کائنات میں اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے کوئی افضل نہیں. یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. وہ ذات جب ہجرت کی شب حضور کے ساتھ جا رہے ہیں اور روایتیں یہ ملتی ہے کہ جس وقت حضور دروازے پر گئے نا تو صدیق اکبر نے اینی ٹائم دروازہ کھولا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہو. حضور نے فرمایا ابو بکر, بندہ سوتا ہوتا ہے پھر آواز دی جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور آپ نے اسی وقت دروازہ کھول دیا. اس وقت صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا یہ تھا جس محبتوں کو ہم اور آپ فراموش کر چکے ہیں. فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جس دن سے آپ نے مجھے بتایا نا کہ اللہ مجھے حکم دے گا ہجرت کا, کہا ہاں, اور میرے ساتھ ایک بندہ ہوگا, اور حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ ابو بکر وہ بندہ آپ ہی ہیں. بس اسی دن سے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب سوؤں گا نہیں, نہ جانے مصطفیٰ کب تشریف لے آئیں. انہوں نے سونا بند کر دیا. آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہماری محبتیں کس کھانے میں ڈالی جائے گی نا تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ کے لیے محبت کریں حضور سے تو اس شان سے کریں. صدیق اکبر نے اور قربانی دی, گھر کے ساز و سامان کے ساتھ جو نکلنا تھا ہجرت کے لیے, اس ہجرت کا سارا سامان اور سارا خرچ صدیق اکبر نے اٹھایا اور باقاعدہ جب وہ وہاں سے نکلے تو جب اس غار میں پہنچتے ہیں تو غار کے راستے کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی حضور کے آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے, کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ دشمن طاق میں اور نہ جانے کہیں سے بھی تیر چل سکتا ہے, کہیں سے بھی آدمی حملہ کر سکتا ہے. تو ابو بکر کی تمنا یہ ہے کہ حضور وہ پہلا تیر ابن قحافہ کے سینے پر آئے, یعنی میں کھاؤں آپ پر تیر نہ آئے. یہ ایک چلنے کا محبت کا تقاضا. لیکن جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ پہاڑ جو ہے نا نوکیلے پتھر والا ہے, حضور آپ ایک کام کریں میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. وہ اونچائی والا پہاڑ جہاں غار ہے اس غار تک صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر اٹھایا اور وہ حضور کے قدم ناز جو لامکاں تک گئے وہ آج صدیق اکبر کے سینے پر تھے. لیکن حضرت صدیق اکبر کا طرز عشق یہ تھا, کبھی سیدھا پیر چومتے, کبھی الٹا پیر چومتے, اس انداز میں چل رہے ہیں اور اوپر چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج ابو بکر کی معراج ہے. یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں, حضور کے قدم چومنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, کہا یہ ابو بکر کی معراج ہے. حضور آپ کی معراج لامکہ تک جانا ہے
اور ابو بکر کی معراج آپ کے قدموں کو چومنا ہے. یہ محبت کے تقاضے پیش کیے. غار کے اندر گئے نا تو سانپ نے ڈس لیا, اور سانپ نے جب ڈسا تو زہر اتنا پھیل گیا کہ پورا جسم پیلا پڑ گیا, اور اس محبت کے تقاضے نے انہیں ہلنے کی بھی جسارت گوارا نہ کی. یعنی غیرت صدیقیت یہ تھی, حضور کی محبت یہ تھی, ہلنا بھی گوارا نہ کیا, زہر کا اثر برداشت کیا, لیکن حضور کی نیند میں خلل آ جانے یہ برداشت نہیں کیا. آج ہم اور آپ کیا برداشت کر رہے ہیں حضور کے لیے؟ یہ بڑے لوگ تھے جن کو حضور نے گارنٹی جنت کی دی تھی نا, وہ سانپ کاٹنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ حضور آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائیں. آج ہم حضور کو قبر میں رہتے ہوئے رلا رہے ہیں. ہاں ہم جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس الا ماشاءاللہ چند کاموں کو چھوڑ کر ہمارے پاس کوئی اچھائی کے کام موجود نہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے, کام جو بھی آپ کر رہے ہیں. میں نے یہاں آ کر سنا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے سماج کے ذمہ دار سید فاروق باپو شیرازی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فگن ہیں, اور الحمدللہ اس چھوٹے سے دیہات میں بھی بہترین انداز میں سمو شادیاں کروا کر یہ غریبوں کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک ہے اور سب مل کر جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس نیکیوں میں جو سب کا آپ کا ساتھ ہے اور سب مل کر جو یہ کام آپ کر رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری میں اور ان کی محنت اور مشقت کے ساتھ, اب یہ مسلمانوں کی مدد کرنا اور ہیلپ کرنا اور اس انداز میں آسانی کے ساتھ فضول خرچی نہ کرنے پر ابھارنا کہ فضول خرچی نہ کریں, سادہ سے نکاح کر کے سموں میں اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو بیاہ دیں, یہ انہوں نے کام جو شروع کیا ہے نا, یہ میں نے جب تاریخ میں اٹھا کر دیکھا نا کہ آخر یہ شادیاں اس انداز میں کون کراتا تھا, تو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ سمو شادیاں کرائی تھی. یعنی جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں انہوں نے یہ کام کیا تھا. آج اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ اپنی ذمہ داری اور سرپرستی میں جو یہ کام کرا رہے ہیں اور جتنے بھی ان کے ساتھ مل کر اس کام میں حصہ لے رہے ہیں, یہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں. ہاں, لیکن ایک ساتھ میں بات بھی عرض کروں گا اللہ کے لیے, حضور کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنا سیکھ جائیں, اپنے مدرسوں کو بھی آباد کریں, اور ساتھ ساتھ میں حضور کی امت سے بڑا پیار کریں. ہاں, یہ پیار جو ہے نا یہ بڑا لطف دیتا ہے. لیکن میں حضور کی محبت پر گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے سانپ کا ڈسنا قبول کیا, لیکن حضور کی نیند میں خلل نہ آئے یہ گوارا نہیں کیا. اور جیسے ہی حضور بیدار ہوئے, حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا, بات گئی ہو گئی, زہر بھی اتر گیا, لیکن وہاں رکنا تھا 3 شبانہ روز. اس میں وہ کفار لوگ جو تھے نا وہ آ گئے. اب یہاں جو اصل محبت کا امتحان ہے یہی ہے. سچویشن اب کتنی نازک ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ سامنے غار پر ان کے پیر دکھ رہے ہیں اندر سے اور سارے کفار وہاں کھڑے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ, کہیں یہ نیچان کی طرف دیکھ لیں گے نا تو ہم نظر آ جائیں گے, یعنی یہ ہمیں پکڑ لیں گے. بس اتنا جملہ کہنا تھا. بے اطمینانی بے قراری جو سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر طاری تھی نا, اسی وقت حضور نے فرمایا ابو بکر اگر یہ ادھر سے داخل ہوں گے نا تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. یہ حضور نے کہا. یہ اشارہ حضور کا کرنا تھا. حضور کی طاقت کا اندازہ لگائیے. غار صدیق اکبر کہتے کہ میں نے 60 یا 70 جو بل بند کیے تھے, یعنی سوراخ بند کیے تھے, کوئی دروازہ نہیں تھا, لیکن حضور نے اسے انگلی کا اشارہ کیا تو فرماتے کہ حضور کے اشارے پر میں نے دیکھا غار میں دروازہ بن گیا اور ایک طویل طول دراز مطلب سمندر نظر آیا اور اس دروازے پر کشتی پڑی تھی. حضور نے کہا ابو بکر کافر ادھر سے آئے گا, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. یہ حضور بتا رہے تھے کہ ابو بکر جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اسے پکڑا نہیں جاتا, ہر حال میں چھٹکارا دیا جاتا ہے. لیکن یہ محبتیں ہماری کمزور ہو گئی نا تو یہ سچویشنیں بنی. ابھی قریب میں کم از کم ہم 2 سال سے کچھ بھگت رہے ہیں جس کو ہم ایک بیماری کا نام دیتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے وہ کون سی بیماری ہے, لیکن ہم نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں پہلے نہیں دیکھی تھی جیسے ابھی سچویشن دیکھنے ملی. لیکن یہ سچویشن کے بعد کوب والے سچ بتانا, میں آپ کا کوئی امتحان لینے نہیں آیا اور نہیں حساب لینے آیا ہوں. اتنی کورونا کی میتیں ہو جانے کے بعد بھی آپ کے کوب میں نمازیوں کی تعداد بڑی نہیں بڑی.
بڑا مشکل ہے. یعنی یہ آپ کے یہاں کی نہیں ہے، ہر جگہ کی یہی پوزیشن ہے. پورا گجرات، پورا ہندوستان آپ تھان مارے. حالانکہ یہ ہمارے لیے سدھار کے لیے یہ چیزیں تھی کہ ہمیں تنبیہ کرنے آئی تھی اور ہم تھوڑا بہت سدھر جاتے، لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے اور نکل جائے گی. دوسرے نمبر پر ابھی قریب میں ایک تباہی کن، جس کو ہم اور آپ طوفان کہتے ہیں، واوا جوڑا جس کو کہتے ہیں، کتنا بھیانک تھا. جنہوں نے جاگتے ہوئے یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 160 یا 185 کے قریب اتنی تیز ہوا، بچنے کی کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سب بھائیوں کو بھی جمع کر لیا تھا، بیٹیوں بہنوں سب کو گھر پہ ہی بلا لیا تھا، اور ہم نے سب نے توبہ استغفار بھی کر لی تھی اور کلمہ بھی پڑھ لیا تھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی یہ سچویشن ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے، جلسے روز ہوں گے. جلسے میں اگر کہہ دوں نا کہ 24 گھنٹہ آپ تقریر سن سکتے ہیں تو یہ بجا ہوگا، یہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے برکاتی وہ کیسے؟ آپ یوٹیوب کھولیے، ہر وقت تقریر شروع ہے. یعنی کسی بھی دنیا کے مقرر کو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ گھر بیٹھے 24 گھنٹہ سن سکتے ہیں. تقریر سننا کمال نہیں ہوگا. کسی تقریر سے آپ کی زندگی میں 1 دن، 8 دن یا مہینہ دن میں اگر سدھار پیدا ہو جائے نا تو یہی سب سے بہترین تقریر ہے. لیکن اگر چینجنگ نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشن تھا جو صدیق اکبر نے کر کے بتایا. یہ 2 باتیں میں نے اس شعر پر اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کر دی، ورنہ مجھے محبت رسول پہ ہی گفتگو کرنی ہے. لیکن آج خوشی کا ایک موقع ہے، اور اس خوشی میں حضور نے اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ نے ہمارے لیے کیا کیا. جب بھی کوئی خوشی ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان معاملات میں خاص کر کے سماج کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رائے لیں، مشورہ لیں. آج ہمارا خرچ اللہ ماشاءاللہ، یہ جو سمو شادی کرواتے ہیں نا، وہ فاروق بابو کو پتا ہوگا اور ان کے ساری ٹیم کو پتا ہوگا کہ یہ کام کتنی دوڑ دھوپ کے بعد ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بیٹا بیاتے ہیں نا ہم لوگ، یا ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا، تو پاپڑ بیلتے بیلتے تھک جاتے ہیں. اب یہ 25 اور 20 لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں کرا دینا اتنا آسان نہیں ہے. پیسہ دے دینا آج بھی آسان ہے، پیسہ دے کے بندہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہ سارا نظام کرنا نا، انتظام کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور سب کو سنبھالنا. لیکن ایک سچویشن دے رہا ہوں کہ اگر سماج کے ذمہ داروں سے مل کر، اگر آپ نے ان کی رائے اور مشورے سے ہماری قوم کا اکثر پیسہ جتنا آج شادیوں میں فضول خرچی میں جا رہا ہے نا، اگر ان کو بچا لیا جائے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے گجرات کے ہر دیہات میں بہترین سے بہترین ہم اپنے مسلم سماج کی اسکولیں چلا سکتے ہیں. ہاں آج سینکڑوں پیسہ، اور کئی تو میں نے اتنا خرچ دیکھا ہے. آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی سٹیوں میں آپ دیکھ لیں کہ 8 دن کے پلاننگ ہوتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. اور اس سے حیرت کی مطلب انتہا ہو گئی نا کہ ہمارے یہاں صرف شادی میں کروڑوں خربوں روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے اور وہ کوئی نفع بخش نہیں ہوتا. صرف دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اتنی فضول خرچی کرتے ہیں. اگر یہ کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے ان ذمہ داروں کے حوالے کر کے اگر ہم ان کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کریں کہ ہمیں بہترین ہمارا اسکول چاہیے، بہترین ہاسپٹل چاہیے، بہترین مدرسہ چاہیے، بہترین جماعت خانہ چاہیے، تو اللہ کی عزت کی قسم آج بھی یہ بڑے دل رکھتے ہیں لوگ اور باقاعدہ بنانے کے لیے تیار ہیں. میں ابھی ایک شہر گیا تھا، تعلقہ پڑتا ہے موربی ضلع کا. وہاں کے مساجد اور سماج کے ذمہ دار نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے 2 مہینے میں جو شادیاں یا جو بھی فنکشن ہوئے ان میں پیسے بچائے، اور باقاعدہ ہم نے اپنی مسجد کی کم و بیش 25 یا 26 لاکھ انکم بچا کر رکھی ہے. اور 15 لاکھ روپے بولے ہمارا ایک ڈونر ہے وہ دینے والا ہے، اور باقاعدہ ہم اپنی بچیوں کے لیے جو خالی گاؤں کی بچیاں ہیں ان کے لیے مدرسے کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. مجھے آپ بتاؤ، یہ چھوٹے دیہاتوں میں یہ انتظام ہو رہے ہیں. آپ سے بھی عرض ہے، آپ اپنے کوپ کے حوالے سے ان ذمہ داروں سے ملیں اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ اپنے سماج کے لیے کچھ کیجئے. اور اس سے بڑھ کر میں تو آپ کے در کا خادم ہوں، شہزادوں کی بارگاہ میں بار حاضری ہوتی ہے یہاں. لیکن عرض یہ ہے کہ حقیقت میں جو ایک سید کام کر سکتا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی قوم کام نہیں کر سکتی. ہاں، یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے ابھی ایک مشن چلایا ہے.
اللہ کرے آپ کے یہاں بھی سمجھ میں آ جائیں. حالانکہ سمو شادی میں اپنے ذمہ داری ضرور اٹھائی ہوگی، لیکن ایک عام شادیاں جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو ہم سماج میں زیادہ سے زیادہ اس کو ویرا بھرنا بولتے ہیں. جو کچھ باقی ہوتا ہے تو وہ لوگ بھرتے ہیں شادی کے موقع پر. کئی 250 کی پہنچ ہوتی ہے، کئی 500 کی ہوتی ہے، اور اس کے سوا زیادہ سے زیادہ کوئی 1000 کی پہنچ ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ بس، اس سے زیادہ تو میرے خیال سے بہت کم ہوتا ہے. میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، شادی میں ایک بندہ خرچ کتنا زیادہ کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ 3 لاکھ روپیہ ہوا نا تو ایک بیٹے کی شادی ہوتی ہے. ابھی کے حساب سے خالی عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اب ہم ہر چیز میں پیسہ دے رہے ہیں، لیکن جب نکاح کا موقع ہوتا ہے یا ہمارے سماج جب جمع ہوتے ہیں اور بولے کہ بھائی جماعت میں اتنا اور مسجد میں اتنا، مدرسے میں اتنا، یعنی 250 500 اور 1000. اللہ کرے ہماری قوم کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ ہم اپنی خوشیوں میں جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں شادی میں، ایسے جلسے میں یا نکاح کے موقع پر، ہم جیسے اپنے میتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے 1000 روپیہ اس سال ثواب کے لیے دیا. آپ یاد رکھیں، ایسے ہی خوشیوں میں علل اعلان جس کے یہاں خوشی کا موقع ہو، اس کے بڑے ابا بھی کھڑے ہو، چاچا بھی کھڑے ہو، رشتہ دار بھی کھڑے ہو، اور دلہے کا باپ بھی کھڑا ہو کر اگر یہ کہنا کہ میں اپنے سماج کے لیے یا مسجد کے لیے یا مدرسہ کے لیے میں 5000 روپیہ دے رہا ہوں، اور یہ سچویشن اگر ہم اپنے گاؤں میں طاری کر دینا تو ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر قدم پر ہمارا سماج ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. ایک آسان نسخہ اور، آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور کاروباری ہے، تجارت کرتے ہیں، آپ نفع اور نقصان جانتے ہیں. قریب میں ایک بگسرا نام سنا ہوگا اپنے امریلی کے پاس میں، 135 لوگ ہیں ٹوٹل. اب اس کے مکان کتنے ہوں گے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بوڑھے بچے جوان سب آ گئے اس میں. ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 135 لوگ اپنی طرف سے 135 جمع کریں گے، ہر فرد کا 135 روپیہ. انہوں نے جمع کیا، چند سال نہیں ہوئے انہوں نے پورے گجرات کے سماج کے 2 سمیلن بلائے، اپنے جماعت کی واڑی بھی بنا لی، اور ان کی برادری کے جت جہاں بستے تھے وہاں سب کے لیے جماعت کھانے کا اعلان کروایا کہ ہر جگہ سماج کے لیے یہ پیسے جمع کرو اور جماعت کھانا اور مدرسے بناؤ. اور حد تو یہ ہے کہ ان کے ایجوکیشن کے لیے، یعنی بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے. راجکوٹ یا امریلی کی سرزمین پر سینٹر میں وہ اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی ہاسٹل کھولنے جا رہے ہیں. یہ 135 لوگوں کا کام ہے. آپ کا کوپ بڑا ہے، آپ کے عام سماج یہ سب لوگ مل کے کوئی منصوبہ بنائیں. ان کی ذمہ داری میں آپ جب چلیں گے نا تو ان کے پاس بہت کام ہے. یہ بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں. میں نے فاروق باپو سے بہت پہلے ملاقاتیں کی ہے، اور جب سے وہ سمو شادی شروع کی ہے نا تب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور ان کی بڑی امیدیں بھی ہیں کہ اپنے گاؤں کے لیے وہ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں. لیکن ہم سب کو بھی کاندھے سے کندھا ملا کر، ہم سب کو ساتھ میں چل کر یہ کام کرنا ہوگا. اور یہی حضور کی امت کا درد پیدا ہو جائے نا، یہی محبت رسول کی سب سے بڑی نشانی ہے. ہاں، صدیق اکبر کو آپ دیکھ لیں. ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ حضور سے ملنے والوں میں سب سے آخر میں جو رات میں نکلتا نا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے. یعنی رات میں سب صحابہ چلے جاتے، آخر میں صدیق اکبر حضور کے گھر سے یا مسجد نبی سے نکلتے اور فاروق اعظم نکلتے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا رہا، میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ آخر میں کرتے کیا ہے. جب میں ایک ستون کے آگے دیوار میں آڑے بیٹھ کر جب سننے لگا نا تو میں نے وہ رات کی تنہائیوں میں سنا کہ حضور اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم واحد حضور کی امت کی فکر میں چرچا کرتے رہے. یعنی اب قوم کو کیسے آگے بڑھانا، کیسے آگے لانا، ان کے لیے منصوبہ بندی کیا کرنی ہے. یہ سماج کے خاص لوگ ہیں. یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے حضور سے مل کر یہ کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ہر رات یہی سنتا رہا کہ حضور کی امت کے بارے میں کیا فکر کرنی ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو کام کیا نا، کار خیر کیے نا، اب کسی بھی کار خیر کو اٹھا لیں، صدیق اکبر نے ہمیشہ حضور کی امت کی فکر میں قدم اٹھایا ہے. اس کے بعد فاروق اعظم کو آپ دیکھ لیں. فاروق اعظم کے دور میں اتنی فتوحات ہیں، لیکن ہر موڑ پر انہوں نے صرف حضور کی امت کی فکر کی. ہزاروں مساجد، بیت المال یہ بنا کر اور مدارس بنا کر علماء فضلہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے سب کو دور دور تک بھیج کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی امت کی بھلائی کی جائے اور خیر خواہی کی جائے. اور جو لوگ حضور کی امت کی خیر خواہی کرتے ہیں نا ان سے حضور کتنا خوش ہوتے ہیں. 2 مثالیں بڑی مشہور ہیں. نمبر 1، یہ حضور کی امت سے محبت کرنا یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے. اس پر ایک تبصرہ یہ ہے کہ حضور جب معراج جا رہے ہیں نا تو سدرہ پر سید الملائکہ ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے عریضہ پیش کیا
کہ حضور اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں, اب تم جہاں نہیں جا سکتے وہاں میں آج جانے والا ہوں. تم نے حضرت بابا خلیل سے یہ کہا تھا جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے کہ خلیل اللہ بتائیں کوئی اللہ سے عرض ہو تو میں وہاں پہنچ سکتا ہوں جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں جبریل, جو تم نے میرے دادا سے کہا تھا کہ آج جبریل جہاں آپ نہیں جا سکتے نا وہاں محمد عربی جا رہا ہے. یعنی حضور نے یہ کہا اور فرمایا جبریل جو بھی تمنا ہونا اس کا اظہار کر دو میں پہنچا دوں گا. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام. کن سے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سید سے کہہ رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں کہا سید آج آپ بتاؤ کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو. سید المعصومین جس کو کہا جاتا ہے فرشتوں میں, وہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور جبریل علیہ السلام کی صرف ایک تمنا. کہا کیا؟ کہا جب قیامت کا دن ہونا. کہا ہاں. کہا اس قیامت کے دن صرف آپ اللہ سے اتنی اجازت لے لے لامکہ میں پہنچ کر. کہا کیا؟ کہا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے. کہا ہاں. کہا اس وقت مجھے اللہ نے 600 پر دیے ہیں. کہا ہاں. کہا میں اپنے یہ قیمتی پر جو ہے نا اس کو پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ اوپر سے آپ کی امت چل کر پل صراط پار کر لیں. کہاں مدد کرنے کی بات کی. آج ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو آپ سماج کے لیے فکر کریں گے اس کے بڑے فائدے ہیں. اس لیے کہ جس سے حضور راضی اس سے اللہ راضی. جبریل چاہتے تو اپنا کوئی مقصد بھی بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا مقصد کوئی خاص بیان نہ کیا. امت کا مقصد یہ بیان کیا کہ امت کے ساتھ بھلائی کروں. جبریل علیہ السلام سے عالم تصور میں پوچھے جبریل جب آپ کی رسائی سدرہ تک تھی آپ چاہتے حضور سے کہلوا دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیں کہ یہاں سے آگے بھی میں جا سکوں, ایسا میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے. اپنے آپ کے آگے بڑھنے کی بات نہ کی, آپ نے امت کی بات کیوں کی. جبریل آج بھی جواب دیں گے مجھے پتا ہے مصطفیٰ جب سے دنیا میں تشریف لائے ہیں امت کا غم اپنے دل میں بسائے ہیں. میں جب امت کی بات کروں گا حضور خوش ہو جائیں گے اور جب حضور خوش ہو جائیں گے تو میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا. اس لیے ہمیں امت کا درد پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں تک سب کی فکر کرنا ہوگی. جس کی جو ذمہ داری نہ وہ نبھائیں. خاص کر کے خوشی کے موقع پر آپ کو یہ کام کی میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ موت یا غم کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا اس میں اتنا جلدی ہم لوگ یہ بیان نہیں کر پاتے کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے. لیکن خوشی میں جو ہوتا ہے نا تو بندہ دلیر ہوتا ہے, تو اس میں یہ نعمت شکرانے نعمت کے طور پر یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اور صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولائے کائنات سب نے یہ کیا. لیکن محبت اتنی زیادہ تھی نا, حضور سے پیار اتنا کرتے تھے کہ اللہ اکبر. جن بزرگوں نے ان کی محبتیں لکھی ہے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار اور کر دوں اور اللہ کا فرمان بھی سنا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آڑے اگر کسی کی محبت آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیجئے. ہاں خود اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماؤ اگر تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا کنبہ, تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان, یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ اگر آپ کو پیاری ہے تو فرمایا تو راستہ دیکھو, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائیں. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. یہ قرآن عظیم کا بے روک ٹوک بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو یہ سچویشن خاص کر کے خوشی کے موقع پر ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں بڑا اچھا ماحول ہوگا, حسن زن ہے میرا. ورنہ ابھی میں قریب میں کہیں حاضر ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ فلاں تاریخ کو سمو ہے اس میں شادی کروا رہے ہیں, تو معاذ اللہ رب العالمین اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں میں سمو میں شادی نہیں کرواتا. تو انہوں نے پوچھا, وہ بندے نے کہا آپ سمو میں کیوں نہیں کرواتے. کبھی لاک ڈاؤن ہے نا, سمو میں کر کے سادگی سے کیا فائدہ ہوگا. بیٹے کی شادی کریں تو بڑے دھام دھوم سے کریں گے. اب دھام دھوم ہمارا کیا ہے, 8 دن تک ڈانڈیا بجے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. کوب والو تھوڑا سنجیدگی سے سوچنا, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. آج پوری دنیا اس پر ماتم کدا ہے. اور ابھی ابھی تازہ ایک بیل میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر آپ کی غیرت ایمانی اگر بقید حیات ہے نا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی. آج ہمارے 8 دن ڈانڈیا پڑتا ہے. ناشتہ کون ہے؟
پہلے کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے کے دستور میں جب شادیاں ہوتی تھی نا تو باہر سے باقاعدہ لوگ مہمان بن کر آتے تھے، ہماری گھر کی عورتیں باقاعدہ کھانا پکاتی تھی اور ان کے ہاتھوں کا کھانا ہم اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے تھے۔ اب پوزیشن کیا ہے؟ اب کھانے پکانے کے لیے بھی باہر سے، اور اب کھیلنے کودنے کے لیے ہماری گھر کی عورتیں ہیں، یعنی ہماری ماں ناچ رہی ہے، ہماری بہن ناچ رہی ہے، ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، ہماری بھتیجی ناچ رہی ہے، ہماری پوتی ناچ رہی ہے۔ دیکھ کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گھر کے بند کمرے میں آپ کے یہاں نہیں نچوایا ہوگا، میں نہیں کہتا، لیکن ایک بات سرسری طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اتنے میں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سچویشن جو آ گئی ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی بہن بیٹیوں کی ویڈیو کہاں سے کہاں وائرل ہو کر پہنچ جاتی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں بھی شادیاں ہو نا، ان کو سب کو دل کی گہرائیوں سے میری دعوت ہے، اور جتنے بھی سماج کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بات آپ سنو، وہ تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی، یہ سمو کروا کر یا آپ کو فضول خرچی سے بچا کر آپ کے بال بچوں کے آنے والے بچوں کا مستقبل یہ لوگ سدھارنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ پابندیاں ہیں۔ اور سماج لیولے جو یہ کام ہو رہا ہے نا، ان کو تھوڑا روک تھام کر کے ان کو اس سے بچائیے۔ دوسرا، ہمارے یہاں تو اور بھی تھوڑا کم ہوگا، ایمانی غیرت باقی ہے، ورنہ آپ یہاں سے قریب میں نکل جائیے۔ ابھی دیو کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا تھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن میں جانتا ہوں، اسے نام سے جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی موبائل میں یہ ویڈیو ضرور آیا ہوگا۔ ایک حاجی درجے کا آدمی عورت کے ساتھ باقاعدہ ناچ رہا تھا اور ڈسکو کر رہا تھا پروگرام، اور وہ اتنا مطلب بڑا آدمی ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے جب وہ ویڈیو ملی نا تو میں حیرت سے مطلب خاموش ہو گیا، اور جس نے مجھے بھیجی نا اس نے یہ کہا کہ آپ فلاں فلاں آدمی کو یہ دے دیجئے تاکہ ان کو وہ سمجھا سکیں، لیکن کام کا آدمی وہ، اور جلدی سے بڑے لوگوں کی اصلاح جو ہوتی ہے نا وہ بڑی نرمی سے کی جاتی ہے، جلدی اس کو فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو جلدی فارورڈ بھی نہ کریں، اس کو چھپائیں۔ ہاں، اگر آپ کا تعلق ان سے ہے تو آپ رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے خود آپ سمجھائیں، دوسروں کو بھیجنے سے اصلاح نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ نوٹ کر لیں۔ ہاں، تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا آدمی، حاجی درجے کا آدمی، اور اتنے بڑے اچھے کام کر رہا ہے جس کو میں آپ کو گنواؤں نا تو ایک لسٹ ہے، لیکن میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بڑے کنیکٹڈ ہے ہمارے مطلب ٹرسٹ سے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یا اللہ، جب لوگ اس انداز میں دوسری عورتوں کے ساتھ ناچ سکتے ہیں تو عام آدمی کتنا ناچ سکتا ہوگا۔ دوسرا ایک میسج میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو بل پاس ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری یہ خوشیوں میں ہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو سنجیدگی سے تھوڑا نرمی سے لینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہوا، ابھی ہمارے قریب میں ایک ملک ہے جو کلمہ کے نام پر بنا ہے۔ کس کے نام پر بنا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، جس کو ہم اور آپ پاکستان کہتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہاں جو سچویشن ابھی ہے نا، وہ مسلمانوں کا دیش جس کو کہتے ہیں لوگ، اس ملک میں ابھی ابھی یہ بل پاس ہوا ہے کہ اگر ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری بھتیجی یا بھانجی، اس کا بوائے فرینڈ اگر کسی کے گھر چلا جائے، یعنی اس لڑکی کے گھر چلا جائے یا کسی کے یہاں چلا جائے، گھر کا فیملی کا کوئی ممبر اس سے وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ گجراتی بولنا پڑے گا مجھے؟ مثال کے طور پر میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی کا اگر کوئی دوست بنا ہے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، اب وہ میرے گھر پہ آ کر میری بیٹی کے بیڈ روم میں یعنی روم میں وہ آ جا بھی سکتا ہے اور جتنی دیر چاہے رک سکتا ہے، میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ یہ ذبح حالی اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں جو کلمے کے نام پر بنا ہے۔ آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، اندر کھانے بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہماری اور آپ کی خلافی سازشیں گڑی جا رہی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، خود بھی بچو، اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی حساس بن جاؤ، اس لیے کہ یہ خوشیوں میں جو ہم اور آپ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ تیسرا نقصان آج ہمارے یہاں اکثر یہ ہے، میں نہیں کہتا، یہ اکثر یہ ہے، ہمارے یہاں بارات میں یا بارات آنے پر جو ایک سسٹم بنی ہوئے ہے کھانا کھلانا، شرعی اعتبار سے آپ دیکھنے جائیں نا تو کھانا کھلانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاں، شادی کے بعد دوسرے دن دلہا اپنا ولیمہ کھلا سکتا ہے جو سنت ہے، وہ بھی جتنی اس کی حیثیت ہے اس سے بھی زیادہ نہیں، یعنی ہمارا دین جو ولیمہ بھی کھلانے کی بات کرتا ہے نا تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، زیادہ نہیں۔ آج ہم اور آپ صرف اپنی پہچان باقی رکھنے کی غرض سے
ہم اور آپ کبھی کبھی ویاجوا پیسہ لے لیتے ہیں، سود کاروبار جو کہتے ہیں نا، اس سے پیسہ لیتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کتنا ہوتا معلوم ہے؟ میں نے اکثر ماں باپ کے ساتھ شادیوں کے بعد جو جوان بیٹے الگ ہو جا رہے ہیں نا، اس کے وجوہات تلاش کرنے پر یہ بات ملی کہ شادی میں بیٹے کے جو ویاجوا پیسہ لیا گیا تھا نا، اس کے بھرنے پر اور بھرپائی کرنے پر باپ اور بیٹے کی بولا چالی ہوئی اور بیٹا الگ ہو گیا، اور یہ کہہ کر الگ ہوا کہ تم نے خرچہ کروایا تھا نا، اب تم بھرو. یا تو باپ اگر طاقتور ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تم بھرو، یعنی بیٹے پر ڈال دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، جو الگ بیٹا ہو رہا ہے، کوئی خود سے تو اتنی کمائی ہوتی نہیں ہے، اب وہ سود کے پیسے بھرے گا یا اپنی ہونے والی اولاد کو دین یا دنیا کی تعلیم دلوائے گا؟ آج ہمارے یہاں یہ سچویشن ہے. اللہ کے لیے اس کو کم کر دیں، اور یہ سماج کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، فاروق باپو جیسے حساس لوگ، آپ ان سے ملیے اور جتنا کم خرچ ہونا اتنا کریے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ میلاد جو ہم منا رہے ہیں نا، ہمارے یہاں شکرانے نعمت کے لیے اگر ایک نعت شریف بھی پڑھ دینا تو یہ بھی میلاد ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، شکرانے کے طور پر اگر دلہا، ہمارے سمیر بھائی جو ہے نا مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، ابھی راستے میں چلتے چلتے کسی نے کہا کہ سمیر بھائی سے نعت شریف پڑھوائیے، تو یہ بچہ اگر شادی کے موقع پر خود بھی گھر کے لوگوں کو بٹھا کے اگر میلاد پڑھ دیتا نا تو یہ ہو جاتی. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اوپر فرض واجب اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا. اتنا پیسہ بچانے کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا میں آپ جن جن قوموں کا نام جانتے ہیں نا، آپ ان کی برادریوں کو دیکھیں. میں دور کہاں لے جاؤں، آپ کے کوپ سے لے کر دیو اور دیو سے لے کر گوگلا تک، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو پہلے نچلے طبقے کے لوگ تھے، آج انہوں نے شرابیں چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، فضول خرچی چھوڑ دی، اور ان کا ہر بچہ آج باہر ممالک کا سفر کر رہا ہے اور بہترین سے بہترین بزنس مین ہے. آج ہماری قوم کا حال آپ پورے اونا تعلقے میں دیکھ لیں، سوائے مزدوری کرنے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے پیسہ صرف حصے میں لگا دیا. پیسہ بچاؤ، اس لیے کہ پیسہ بچا کر منصوبہ اپنی قوم کے لیے کرنا یہ خود انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے. ہاں، اس کو اکٹھا کیجئے. میں تو فاروق باپو کی نگرانی میں اتنا کہوں گا، پورے کوب کیا اگر سروے کیا جائے نا، پورے کوب کا، تو اگر آپ 150 مکان ہوں گے، 300 مکان کا سروے کر لیں. میرے شیخ اجازت کے ایک مرید تھے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی. کل سے بھی اگر آپ شروع کر سکتے ہیں تو اس کو شروع کر دینا چاہیے، اور میں یہ سب جگہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ جب افریقہ گئے نا، افریقہ، تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں لوگوں کی تعداد 60,000 لوگ تھے. کتنے؟ پورے گاؤں کے مل کر. افریقہ کا ایک علاقہ تھا، 60,000 لوگ. میں نے کہا حضرت وہاں جا کے آپ نے کیا کیا؟ کہا وہاں گیا نا تو مطلب دین دنیا کی کسی کو کچھ خبر نہیں تھی. وہ سدھی بادشاہ بولتے ہیں نا اپنے یہاں، حبشی لوگ، وہ وہاں بستے ہیں افریقہ کی سرزمین پر. کہا مجھے حضرت نے اجازت دی کہ آپ جائیے، اور جیسے میرا ویزا لگا میں پہنچ گیا. لیکن وہاں دیکھا نا تو کوئی مطلب ایسا منصوبہ میرے پاس تو تھا نہیں کہ پلیٹ فارم بناؤں. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کیا کیا نا وہ سنیے. حضرت کے وہ خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہنچنے کے بعد فوراً ایک منصوبہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ روزانہ وہاں کا جو سکہ چلتا ہے، یعنی پیسہ چلتا ہے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 1 روپیہ چاہیے. یعنی 60,000 لوگ آپ ہیں تو مجھے صرف 1 روپیہ چاہیے. روزانہ کے لیے آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، فاروق باپو اگر اعلان کر دے کہ کوب میں اپنا 300 مکان چھے، ہر گھر میں تھی 10 روپیہ کون آپ سے تو نہیں آپے؟ اپنے آپ ہی شخصوں. ارے 100 روپیہ ہوں تو کہو اتارنا جوانوں اتنے ہارا کمائی سکے چھے کہ اپنے 1000 روپیہ کہی نا تو 1000 روپیہ آپ ہی سکے ہم چھے. لیکن ایک منصوبہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے 1 روپیہ طلب کیا، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا نا تو ہمارے پاس بہترین سے بہترین مسجد اور مدرسے کی جگہ کا پیسہ ہو چکا تھا. اور ہم نے دوسرے یا تیسرے مہینے تک ہم نے مسجد اور مدرسے کا کام شروع کیا. یہاں تک کہ چند مہینے یا سال کے قریب نہیں گزرانا تو ہم نے بہترین سے بہترین مسجد اور مدرسے کی تکمیل فرما لی تھی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایسے حساس لوگ کر سکتے ہیں، آپ کے ہیلپ کے ساتھ، آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے کاندھے سے کاندھا ملانے کے ساتھ. ابھی یہ منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، جو بھیڑ اور بکریاں چرا رہے تھے نا، جو مطلب لوگوں کی نوکریاں کر رہے تھے، وہ غیر مسلم لوگ آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور باقاعدہ باہر ممالک میں اپنی زمینیں خرید رہے ہیں. ان کے پاس منصوبہ بندی اتنے کہ ان کی یونٹی اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی سماج اور اپنے قوم کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی یہ منصوبہ بنانا چاہیے، اور یہ خوشی کے موقع پر ہم کر سکتے ہیں. اللہ کرے یہ باتیں میری ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں نہ آئے، کیونکہ وہ جوشیلی تقریر جو آپ نے سنے لی ہے نا، تو اس لیے آپ کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہوگا.
لیکن یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ غور کرنے جیسی ہے. اور فاروق باپو جیسے بڑے لوگوں سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے اور ایسے ہی ایک موقع بنتے ہیں کہ چند باتیں ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا ہے اور آپ جیسے لوگ بھی سمجھدار بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ منصوبہ میں نے تاریخ میں جتنے بھی بزرگ پڑھے ہیں, آپ جتنے بھی بزرگ کو دیکھ لیں گے نا تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا. سب سے بہترین منصوبہ اپنے سماج کے لیے یا قوم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اور جب آپ کو جیل سے نکالا گیا اور وزیر کے درجے پر جب فائز ہوئے نا آپ, یعنی بادشاہ کے بالکل قریب, تب دیکھیں مشورہ بھی دینا تو اچھا مشورہ دینا چاہیے. تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے تعبیر نامہ بتانے پر جب انہیں وزیر کے درجہ دے دیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال تک قحط سالی ہوگی, یعنی کال پڑے گا, تو اب یہ قوم کو اس کال سے بچانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا کہ ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ سماج کا جو پیسہ ہے نا کہاں کا اس کا مجھے تنتری بنا دیں, یعنی خزانچی بنا دیں. کہا میں جس منصوبے کے تحت خرچ کرنے کی بات کروں, کہا اسی کے مطابق آپ خرچ کیجئے. آپ کی بادشاہت کے ملک کے اندر قحط سالی لڑنے نہیں دوں گا, یعنی نقصان نہیں دے گی. یعنی میں وہ آپ کا جو خزانہ اس وقت موجود ہے نا اس کو میں پائے تکمیل تک اس 7 سال میں پہنچا سکوں گا. یہ مشورہ دیا, بادشاہ نے قبول کیا اور باقاعدہ ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے دی. اللہ نے مدد بھی فرمائی اور جب 7 سال بالکل اینڈ کو جا رہے تھے نا تو خزانہ کم ہونے لگا, یعنی اب گھٹنے کے قریب ہے. اللہ کی قدرت کی مدد آئی اور فرمایا یوسف گھبرانا نہیں, اگر خزانہ کم بھی پڑ گیا نا تو تیرا چہرہ ہی میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر لوگوں کو کبھی بھوک ستائے یا پیاس ستائے اپنا نقاب ہٹا دینا, دن بھر میں تیرا چہرہ جو صبح دیکھ لے گا شام تک اسے بھوک نہ لگنے دوں گا. یعنی پھر اللہ یوں مدد کرتا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے یہ کوشش کی نا تو یہ منصوبہ بندی بہت بڑی منصوبہ بندی ہے اور آنے والے قوم کے ذمہ دار یا جتنے بھی قوم کے ہمارے جوان بچے ہیں نا ان کو کام کرنے کا حوصلہ ملے گا. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ میں حضور سے محبت بھی کیجئے, اللہ سے بھی محبت کیجئے. اب محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو محبت کا مفہوم ہم نے نہیں سمجھا. ہم صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں, حالانکہ محبت کا دستور یہ نہیں ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو پھر حضور سے وہ ٹوٹ کے محبت بھی کرتا ہے. صدیق اکبر کو آپ دیکھ لیں, زندگی انہوں نے نکال ہی دی اسی میں. مولا کائنات کو دیکھ لیں, فاروق اعظم کو دیکھ لیں, حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھ لیں. یہاں تک کہ ہمارے یہاں آج بھی جن ہم مزاروں کے عرس مناتے ہیں نا ان کو صرف یہ انعام اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ حضور کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تعمیر ادب میں 4تھے حصے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضور کا سچا غلام اور عاشق کون ہے, تو کہا جو حضور کی محبت میں فنا ہو جائے وہی حضور کا سچا محب اور محبوب بنتا ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس حد تک تو ہماری رسائی نہ ہو سکے گی, لیکن ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں ضرور چلنا ہوگا. اس کے لیے پہلا کام یہ ہم کریں گے کہ حضور کی جو پسند کی چیزیں نا اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں. آپ زندگی میں سوچ نہیں سکتے نا اس سے بہتر صلہ اللہ حضور کی محبت کی خاطر اس کے انتخاب پر عطا فرمائے گا. نمبر 1, حضور سب سے زیادہ پوری کائنات میں اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں, یعنی حضور کی اہل بیت سے. ایک یہ کریں. دوسرے نمبر پر حضور کی اہل بیت کے ساتھ حضور کی امت سے پیار کریں. نمبر 3, اعمال میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو حضور کی سب سے پسندیدہ عبادت یہ نماز ہے, اس کو آپ اختیار کر لیں. نمبر 4, حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اور حضور کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے جتنے بھی تاریخی بزرگ گزرے ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں جنہوں نے داڑیاں رکھی, یہ حضور کی سب سے خاص پسندیدہ چیز تھی. آپ اس کو اختیار کریں. نمبر 5, حضور نے جن چیزوں سے منع فرمایا نا اس سے اپنے آپ کو تھوڑا روک لیں. مثال کے طور پر حضور شیخ اجازت فرماتے ہیں کہ 5 کام کرو اور 5 کام چھوڑ دو. تو میں نے عذرا تعجب پوچھا تھا, میں نے کہا حضور یہ 10 کاموں سے کام چل جائے گا؟ تو وہ اکثر محبت سے یہ فرماتے ہیں کہ مولانا یہ 5 کام جو ہے نا وہ کرنے والے وہ فرائض میں داخل ہے اور 5 کام جو چھوڑنے والے نا
تو کہا وہ حرام کے درجے میں، یعنی یہ 5 چھوڑ دو. جب فرض ادا ہوگا حرام 5 چھوٹ جائے گا تو چھوٹے موٹے کبیرہ اگر غلطی بھی ہو گئی کسی سے تو اللہ پھر اپنے فضل سے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے. انہوں نے وہ 5 چیزیں جو گنوائی نا، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور یہ 5 کام آپ پہلے کے لوگوں میں جس میں بھی دیکھیں گے نا آپ کو خود کو نظر آئیں گے. نمبر 1، حضور شیخ اجازت فرماتے ہیں کہ نماز وقت پر، ماہ رمضان میں مکمل روزے، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ، اور مالک استطاعت ہے تو حج ادا کرو، اور ماں باپ بقید حیات ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کرو. یہ 5 کام کرنے آپ کو. ہاں جتنے میں میرے جوان ہیں نا، میں 37 سال کا ہوں ابھی آپ کے ساتھ میں جو عمر میں حاضر ہوں، میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہوں گا، خاص کر کے دلہے میاں کی، اس لیے کہ شادی کے بعد سب سے بڑا امتحان دلہے کا یہی ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہیں گے یا الگ رہیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اپنے دل پر تھوڑا سمجھوتا ڈالیں، ماں کے ساتھ بھی محبت کریں، اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی محبت کریں. یہ ترازو جو ہے نا اس کو بیلنس میں رکھیں، اس لیے کہ نہ ادھر جھکنا ہے نہ ادھر جھکنا ہے. اور اگر ترجیح دینے کی بات آئے نا تو رسول اللہ کی حدیث پاک یہ ہے کہ ماں کو ترجیح دی جائے گی. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ آپ خالی ماں کے بن کے رہیں، نہیں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جوان کا امتحان ہی یہی ہے کہ ماں کی طرف ترجیح دی جائے گی. ہاں اب بیوی کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ماں کے حوالے سے کتنا سمجھا سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور ماں باپ کے حوالے سے جتنے بھی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو میری آپ کو ایک دم آسان لفظوں میں یہ دعوت ہے، ابھی اسی وقت اسی مجمع میں دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے جتنا پڑھا اور جتنا سنا نا ان میں سب سے بہترین کام یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایک فیصلہ یہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا، یعنی رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حقوق اللہ میں کمزور ہوا، یعنی اللہ کے فرائض میں اگر کمی رہ گئی جو اللہ کے حق ہے، لیکن وہ اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اپنے حقوق معاف کر دے گا. یہ ماں باپ کی شان ہے. لیکن اگر کوئی حقوق اللہ مکمل ادا کرے، یعنی ایک مستحب بھی نہ چھوڑتا ہو، نفل بھی نہ چھوڑتا ہو، فرض واجب سنت نفل خلاف اولا تک کی بات ہر کام وہ کر لیتا ہو، یہاں تک کہ مکروہ تنزیہی اور تحریمی کے معاملات میں بھی وہ تقوی کا پابند ہونا، لیکن اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ اپنی ساری فرما برداریاں بھی اس ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے منہ پر مار دے گا اور اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ کام جو میں نے بتایا نا، یہ 2 جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور 5 کام جسے ہمیں اور آپ کو سب کو رکنا ہے، وہ 5 کام شیخ اجازت نے یہ بیان فرمائے جو حضور کی محبت کی خاطر رکنا ہے. نمبر 1، حالانکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے لیکن یہ پہنچانے کے لیے یوٹیوب چینل کے ذریعے دور تک یہ بات جائے گی. نمبر 1، شراب. یہ حرام ہے، اور میرے خیال سے ہر مسلم یہ جانتا کہ شراب حرام ہے. خود بھی بچیں، اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں. اگر ہمارے اور آپ کے فیملی ممبر میں یا کسی بھی علاقے میں اگر کسی مسلمان کو شرابی دیکھیں، آپ اس کو کوشش کریں اپنے سماج کے ساری طاقت لگا دیں کہ کم از کم اس کو شراب سے ضرور بچا لیں، کسی بھی فیلڈ کا وہ آدمی ہو، لیکن ہے مسلمان کلمہ گو مومن ہے، اس کو بچائیں. نمبر 2، جوا یا سٹا، یعنی جو یہ حرام ہے، اس میں بھی بے برکتی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں. نمبر 3، یہ زنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں زنا ہوتی ہے نا وہاں تباہی آنا کنفرم ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. نمبر 4، سود، بیاج، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے سماج کے لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں اور اس کو اس سے روک لیں. اور آخر میں فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، یعنی یہ بھی حرام ہے، حرام کے درجے میں کبیرہ گناہوں میں شامل ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تو انہوں نے یہ بیلنس بتایا تھا اور فرمایا یہ 10 کام اگر جسے کرنے کا حکم ہے 5 ہے اور نہ کرنے کے یہ ہے، اگر اس کو بھی توازن رکھ لینا تو فرمایا اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دے گا. اس کے سوا ہمارے یہاں بزرگوں نے کبیرہ گناہوں کی 7 تعداد بتائی ہے. کسی نے بتایا 9 ہے،
کسی نے بتایا یہ 700 ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 7 سے لے کر 700 تک کے مجموعے کو جوڑ کر ایک جملے میں بات سمجھا دی اور فرمایا جس کام پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ثابت ہو جائے تو فرمایا یہی سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس معاملے میں اس چیز سے بچانا ہے، اور خاص کر کے آخر میں جاتے جاتے یہ تذکرہ کر دوں کہ اللہ نے ماشاءاللہ جناب فاروق بھائی نام ہے نا سمیر بھائی کے والد صاحب کا، جناب فاروق بھائی کے یہاں ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور عام جماعت کو فاروق باپو سمیت میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کی خوشی کی تقریب میں حاضر ہوئے، اور کم و بیش 1 گھنٹے تک آپ نے جو بھی گفتگو سنی۔ اس خوشی کے موقع پر ہمارے یہاں اکثر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، لیکن اس میں ایک جو عجیب و غریب نکتہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں۔ اللہ کرے ہر جوان کو یہ سمجھ میں آ جائے، اور سچی محبت یہی ہے۔ خود مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے جب یہ مجھے مشورہ پیش کیا، اس وقت میں باغ میں موجود تھا، اور وہیں سے آ کر مجھے سیدھا حضور کے پاس انہوں نے بھیجا، اور جب ان کے مشورے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دروازہ جیسے کھلا میں حضور کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور ایک چھوٹی سی سلی کے ذریعے میں اسے زمین کوریدنے لگا، حالانکہ گئے تھے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، یعنی پیغام لے کر گئے تھے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات بڑے حیادار تھے اور بڑے شرمیلے تھے تو سر نیچا کر کے اسے کورید رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ حضور تو عالم غیب ہے، حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ سر نیچا کیے ہوئے ابھی کچھ کہہ پاتے ہیں تو حضور نے فرمایا علی کیا میری بیٹی فاطمہ کا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو اشارے سے ازراہ حیا عرض کیا یا رسول اللہ ہاں علی اسی لیے آیا ہے۔ حضور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری ہو گئی اور حضور نے فرمایا علی آپ کے آنے سے پہلے مجھے حضرت جبریل آ کر ابھی بتا کر گئے ہیں کہ علی المرتضیٰ اسی کام کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی ان کے رشتے سے پہلے اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھجواتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ نکاح ہے جو زمین پر ہونے سے پہلے اللہ نے عرش پر کروایا ہے، اور جب یہ معاملہ طے ہوئے مولا کائنات سے فرمایا علی نکاح کے لیے کوئی تیاری آپ کیجئے۔ اب دیکھیے کبھی کبھی ہمارے یہاں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر بچیاں اور ہمارے بچے اکثر ایسے ہیں جو رشتے کے معاملات میں ہم اور آپ اس معاملے میں بھی تھوڑی کوشش کریں، خاص کر کے میں فاروق باپو کی توجہ چاہوں گا، میرے خاص دوست ہیں اور وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی سماج لیول اس کو تھوڑا گائیڈ لائن کریں کہ ہمارے یہاں جو رشتہ داریاں ہیں نا ہم ادھر ادھر بار بار ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی برادری اور اپنے ہی گاؤں میں کوشش یہ کریں، اس لیے کہ ہم ہی سب لوگ باہر چلے جائیں گے تو پھر ہمارے سماج کی بچیاں اور ہمارے گاؤں کے جوانوں کا کیا ہوگا؟ اور اس میں ہم لوگ شرماتے بہت ہیں کہ فلاں کہے گا تو کریں گے، یہ کہے نہیں، جوان بچے ہو جائیں اور نیک رشتہ آ جائے نا اور اس میں 4 چیزیں موجود ہوں تو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اس رشتے کو اینی ٹائم قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں جتنے بھی فتنے اور فساد جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ نکاح میں دیری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس معاملے میں یہ توجہ دلائیں خاص کر کے، اور دوسرا ایک توجہ یہ دلائیں ہمارے یہاں پوری مسلم یونٹی میں میں نے کوئی جماعت ایسی نہیں دیکھی یا کوئی سماج ایسا نہیں دیکھا سوائے ایک امریلی میں یہ بات ابھی بنی ہے اور انہوں نے شروعات کر دی ہے۔ فاروق باپو جانتے ہوں گے، محبوب باپو نام ہے، ضیاء الرحمن باپو کے صاحبزادے، اور خلیل الرحمن باپو، یہ دونوں بھائی ہیں وہاں کے اور سید ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یہ ٹیم بنا لی ہے کہ باقاعدہ جیسے شادی ہو جاتی ہے چند روز ہوئے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے اور لڑکی چلی جاتی ہے سسرال سے گھر پہ۔ اب یہ جو وقفہ بڑھتا ہے نا، یعنی 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے، سال، 2 سال، اب بیچ میں کوئی سمادھان کرانے کے لیے تیار نہیں، کہے کون؟ اب ہماری سماج میں ایک بوڑی ایسی بھی ہونی چاہیے، ایسی میٹر سنیں فوراً دلہے کو بھی بلائیں، پہلے دلہن کو بلائیں اور دلہے کو بھی بلائیں، الگ الگ ان سے بات کر لیں کہ آپ دونوں کی مرضی کیا ہے، پھر ان کے ماں باپ کو بلائیں، ایک پنچ بلائیں باقاعدہ سماج کے، ان کے سسرال کی جانب سے ایک اور ایک ادھر سے سسرال کی طرف سے، دونوں کو 5 آدمیوں کو جمع کریں، اسی وقت اس کا کوئی فیصلہ لائیں دینی لحاظ سے۔ اس لیے کہ یہ سچویشن میں نے 2005 میں جب راجکوٹ میں معلوم کی تھی نا تو وہاں کے سماج کے عبدالبھائی پتانی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں
اس وقت 2005 میں یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں پتانی سماج میں 55 دیہاتوں کے اندر 250 سے زیادہ ہماری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. 2005 کی میں بات کر رہا ہوں, اب یہ 2021 چل رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتوں میں یہ تراڑ جو ہے نا, یہ شیطانی چرخا ہے. یہ شیطان جو ہے یہ شیطان کام کرا رہا ہے. ہمارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بھی کوئی بوڑی تیار کریں اور باقاعدہ اس پہ بھی کام کریں. سنیں, مولا کائنات کا نکاح جو عرش پر ہوا نا, تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آپ اس کا انتظام کروا دیں. اب ہمارے یہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ لڑکا یا تو بڑا مالدار ہونا چاہیے, یا تو کام دھندے والا ہونا چاہیے, اور تھوڑا کیٹیگری والا ہونا چاہیے. نہیں, ہمارے یہاں حسن یہی ہے اسلام کا. نمبر 1 حضور نے بیان کیا, مالدار ہو, خاندانی ہو, اور عورت جس سے نکاح کرنے جا رہی ہو وہ مالدار بھی ہو, حسین بھی ہو, اور خاندانی بھی ہو. اور چوتھے نمبر پر حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس خاندان میں کراؤ جس میں دین زیادہ ہو, یعنی دینداری ہو. اب یہ 4 چیزیں اگر نارمل طریقے پر ہماری کیپیبل میں اگر آ رہا ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے. بائی چانس اگر کوئی رشتہ دار کا بیٹا غریب ہے, تو مولا کائنات کا یہ نکاح پوری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم صرف اپنے لیول کے لوگوں کو تلاش کرتے رہیں گے تو مجھے بتاؤ پھر غریبوں کے بیٹوں کے نکاح کہاں ہوں گے, یا غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح کہاں ہوں گے. رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی, اور کون صاحبزادی, جن کو ثانی بطول کہا گیا نا, صرف کائنات میں 2 بطول ہیں, ان 2 بطولوں میں بھی افضل بطول سیدنا حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عظیم الشان ہے. لیکن ان کا ہاتھ بھی رسول اللہ جن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا علی تیاری کرو. اب مولا کائنات کے یہ جملے ہیں جو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. آج بھی عرض کرتے حضور میں نے تو 5 سال سے ہی آپ کی بارگاہ میں پرورش پائی ہے, اور یہیں بڑا ہوا ہوں, آپ ہی کے ساتھ ہوں, مجھے تیاری کیا کرنی, میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. حضور نے فرمایا علی کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے. اور بظاہر ہمارے بزرگوں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ مولا کائنات کا خود کا مکان بھی نہیں ہے بظاہر. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بس ایسے ہی آدمی کو دے دو, یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ مولا کائنات کی یہ سیرت جو ہے نا, یہ نکاح کے موقع پر جو بیان کی جاتی ہے, اس کو تھوڑا سیریس سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا. اس لیے کہ نکاح کے بعد اس بیوی کے کھلانے یا اس کی اولاد کے کھلانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی نہیں ہے. حضور نے فرمایا نکاح کرو, اللہ خود بخود برکت عطا فرمائے گا. یہ اللہ انتظام کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بیٹا کچھ نہ کام کرتا ہو, بس گھر پہ بیٹھا رہتا ہو, اسی کا نکاح کرو. نہیں, اس کو آپ ابھاریے, آپ میں صلاحیت ہے, آپ اچھے کام پہ لگائیے. لیکن بائی چانس اگر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے, تو میں نے اپنے خود کے بھائیوں کو دیکھا, میرے بھائیوں کو, بڑے بھائیوں کو میں نے 2 دیکھا ہے, اور ایک چھوٹے بھائی کو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے. جب تک شادیاں نہیں ہوئی تھی نا, بھرنا کھڑا ایک کے واڑی نو دے. یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں, میں بہت سیدھا آدمی ہوں, آپ کی طرح گامڑے میں رہتا ہوں. میں نے خود اپنے فیملی کو دیکھا, ایک کام میں نہ ہو جائے, ممی پاپا بیچارہ کا کہوا لگے نا تو رہا ہی جائے, کھاونو بند کری دے. ایسے دور بھی میں نے اپنی نظروں سے دیکھے بچپن سے, ایک کام میں نہ لگتا. اللہ توفیق દીધી, મારા મા બાપે એને લગ્ન કરી દીધા, અને મારા મમ્મી પપ્પાએ કીધું કે ભાઈ લગ્ન થાય ને તો બીજે દિવસે જ નોખો થઈ જજે તું. અને થોડાક દિવસ થયા ને નોખાઈ કરી દીધા ને, અત્યારે ત્રણે ભાઈ નોખા રે, ખુદના મકાને બનાવી લીધા ને, ખુદની જમીને ખુદ જ વાવે, અને રાત દી મહેનત કરે. આ મારા ઘરની વાત છે, આ મારે કોઈને હતાડવાની વાત નથી થતી. क्योंकि वो बंदे पर आएगी ना तो वो खुद ब खुद काम पे लग जाएगा. अतारे શું કરે ભણનો ખળો, કોઈ કામ તો હાંપ્યું નહીં આપણે અત્યાર સુધી, તો ભણનો ખળો રાત આખી ઓટા ઉપર બેઠો આ અંગૂઠો થાકી જાય, ઘડીક હાથ માલે, यानी आखी रात आम काट नाखे. सवार में कितना बजे उठे कि 10 बजे. लड़कों को ऐसे मत छोड़िए, इसको कोई काम सौंपिए, नहीं भी करें दूसरे दिन बोलिए, तीसरे दिन उसको धंधे पे लगाइए, और धंधे पे लगा के उसकी मतलब तरबियत कीजिए. बाई चांस अगर आपका बेटा आपका कहना नहीं मान रहा है, कमजोरी उसकी, फारूक बापू से मिलिए. कहा मेरा बेटा आपसे मिलता है? कहा हाँ. मैंने कई जवानों को ऐसा मतलब खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे कई दोस्त लोग मुझे ये जानते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है ना, तो ये बरकाती को कहेंगे तो सॉल्व कर देगा. और कई मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं कि
مجھے یہ اللہ شرف عطا فرماتا. آپ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. فاروق باپو ہر وقت یہاں رہتے ہیں, مولانا حنیف صاحب رہتے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں. مولانا حاجی احمد باپو ہیں, ہمارے محسن باپو, مولانا حنیف صاحب, یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, لیکن ان کی سمجھداری بڑی مطلب بلند ہے. میں خود بھی آج بھی مولانا حاجی احمد صاحب سے, مولانا حنیف صاحب سے, مولانا جعفر صاحب سے خود ہی مشورہ بھی کرتا ہوں کبھی کبھی. اس میں ہم کوئی مطلب نیچے نہیں ہو جائیں گے, ان کو بڑی سمجھداری ہوتی ہے. اس کے آپ کے سماج میں بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں, آپ ان سے مشورہ لیجئے اور اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لانے کے لیے باقاعدہ ان کو ٹرین کیجئے. مولا کائنات نے جب یہ جملے کہے نا تو حضور نے فرمایا علی آپ کے پاس کچھ نہیں, کہا کچھ نہیں. کہا زیرہ ہے, کہا ہاں. کہا علی اس زیرہ کو ہی بیچ دو. کہا ٹھیک ہے حضور. تشریف لے گئے اور جیسے باہر نکلے تو مولا کائنات کے انتظار میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے تھے باہر. جیسے باہر نکلے کہا علی کیا ہوا؟ کہا ابو بکر و عمر مبارک ہو. کہا کیا؟ کہا میرا پیغام فاطمہ الزہرا کے لیے قبول کر لیا گیا ہے. مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے؟ کہا یہ زیرہ لے کے نکلا ہوں. حضور نے فرمایا اس کو بیچ دوں اور اپنی شادی کا انتظام کر لوں. اب جب یہ بات کہی نا تب یہاں سے میں ایک توجہ اور دلاؤں گا. ہمارے یہاں اگر جیسے میرے ابا ہے اور ان کے بھائی ہے تو میرے چچا لگے نا, ان کے بیٹے کی شادی, ان کی پوزیشن خراب ہے اور ان کے یہاں اگر ضرورت پڑ جائے نا تو بڑے ابا پیسہ دینے سے گھبراتے ہیں, مارے ہوں گے تو ویلے دنوں کو دے. یہ نہ کریں. اگر آپ کیپیبل ہیں آپ اس کو قرضہ دیں. ارے وہ ویاج والا ہے, اس سے پہلے تو بہتر ہی نہیں کہ وہ آپ کا قرضہ لیں, آپ سے قرضہ لیں بغیر ویاج کے. آپ ہیلپ کرنا سیکھیں. آج ہم نے دوسروں کے لیے مدد کرنا شروع رکھا ہے, ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد بند کر دی ہے. اس میں تھوڑا دل میں سوچ کر اس کو بھی لاگو کریں. مولا کائنات سے ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ یہ زیرہ بیچنا ہی ہے نا؟ کہا ہاں. کہا مارکیٹ مت جانا. کہا تو؟ کہا عثمان غنی کے پاس چلے جانا, کیونکہ عثمان غنی کی غیرت ابو بکر عمر اور مولا کائنات جانتے تھے. کہا ان کے پاس جانا, ان کے پاس جاؤ گے نا تو وہ خرید لیں گے. اب ابو بکر اور صدیق اکبر کا مشورہ یہ تھا کہ یہ قیمت بھی زیادہ دیں گے. ایک کام کرنا ہے, بڑا کام کرنا ہے, شادی کرنی ہے. اب جیسے یہ نظام ہوا وہ گئے بھی. اب جیسے کہا نہ کہا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو مولا کائنات سے کہا آپ کہیں, کہا نہیں آپ کہیں. آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ 400 درہم میں یا دینار میں یہ زیرہ بیچ دی گئی. اور جیسے یہ 400 درہم یا دینار جو بھی تھے حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں دیے. اب قیمت بھی مطلب دے دی اور وہ زیرہ بھی لے لی. لیکن حضرت عثمان غنی چاہتے تھے کہ میں علی سے پیسہ زیرہ لے کے کیا کروں گا؟ پیسہ تو دے دیا, کیونکہ وہ غیرت مولا کائنات جانتے تھے کہ اگر میں ایسے ہی پیسہ دیتا تو علی لیتے نہیں. اس لیے ان کی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرہ لے لی, پھر پیسے دیے اور جب جانے لگے نا تو کہا علی آخر یہ زیرہ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کہا کہ حضور نے میرا پیغام قبول کر لیا ہے اور سیدہ سے میرا نکاح ہونے کے قریب ہے, اس لیے میں نے یہ زیرہ بیچ دی. کہا سنو, دوستوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو دوست لوگ تحفہ بھی تو دیتے ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا یہ زیرہ واپس میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں, کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ یہ غیرت علوی ہے, اور انہوں نے واپس کر دی اور واپس دلوا دی. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ چاروں یار جو حضور کے تھے نا بڑی محبتوں کے نظریات رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے اتنی ہیلپ. اور جب نکاح کا دن آیا نا تو حضور نے پیغام بھیجا, اور حضور کے پیغام کے بعد جب مولا کائنات دلہا بن کر مسجد نبی میں تشریف لے آئے تو حضور نے قریب سے ایک جملہ کہا عائشہ عرب کا سردار آ رہا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں. حضور نے ازراہ تفاخر یہ کہا عائشہ میں عرب کا سردار نہیں, میں تو پوری کائنات کا سردار ہوں اور میرا علی پورے عرب کا سردار ہے. یعنی یہ جملہ جو حضور کا ہے نا وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ عائشہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی بیٹی کو صرف عام بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہے, یہ علی عرب کا سردار ہے. یہ حضور نے ازراہ تفاخر کہہ کر یہ پیغام دیا کہ اپنے داماد کی تعریف بھی اس شان سے کی جا سکتی ہے. اور جیسے حضرت مولا کائنات آ گئے اور نکاح کی تقریب جب سج گئی نا تو حضور اجازت لینے گئے. جیسے ہمارے یہاں مولانا صاحب جاتے ہیں, وکیل صاحب جاتے ہیں, اب حضور اجازت لینے گئے. وہاں جو ایک مسئلہ پیش آیا نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ کائنات نے اس وقت جب حضور اجازت لینے گئے نا تو حضور سے کہا کہ حضور آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ 400 مسکال کے عوض میرا نکاح ہونے جا رہا ہے, مجھے علی تو قبول ہیں لیکن یہ جو آپ مہر ٹھہرا رہے ہیں نا وہ مجھے قبول نہیں. تو حضور نے فرمایا بیٹی اور زیادہ کر دوں؟ تو کہا حضور مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اتنے میں سیدہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی.
اور آپ باقاعدہ روئیں اور ان کا رونا دیکھ کر حضور روئے اور حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آپ جو کہیں وہ میں تمہارے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اس وقت سیدہ کائنات کے یہ جملے تھے جو ہم سب بیٹیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, ہماری ساری قوم کی بیٹیوں کو بھی اور ہمارے سارے جوانوں اور ماں باپ کو بھی. اس وقت سیدہ کائنات کے یہ جملے اور ارشادات ملتے ہیں. عریضہ پیش کیا کہ بابا میں جب سے سمجھدار ہوئی نا, کہا ہاں, کہا میں نے ہر وقت آپ کو حضور آپ کی امت کے بارے میں غمگین دیکھا ہے, فکر مند دیکھا ہے, ہر وقت آپ امت کی فکر کرتے ہیں. میری تمنا یہ ہے, کہا کیا, کہا کاش اللہ کوئی میرے نکاح کا مہر ایسا پیدا یہ بنا دے کہ آپ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت میرا مہر ٹھہر جائے, یعنی میرا نکاح ہی آپ کی امت کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, ایسا کوئی اللہ انتظام کر دیں. جب یہ جملے پورے ہوئے نا تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے, اجازت چاہی, سلام کیا, اللہ کا سلام پیش کر کے پیغام دیا, کہ آپ اپنی بیٹی سے ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے نکاح کے موقع پر اللہ نے ان کا مہر جنت رکھ دی اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی. اب یہاں یہ اشارہ اس بات کی نشانی ہے جو میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے کہ خالی ویرہ بھرنے تک اپنے سماج کی مدد نہ کریں, ہاں اپنے سماج کے لیے خوشی کے موقع پر جتنا فضول خرچی کرتے ہو نا, کم از کم اس کا آدھا تو دو. اور جب اگر آپ 5,000 لکھوائیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کے مد مقابل کوئی 10,000 لکھوائیں, دیکھا دیکھی میں بھی یہ سماج کو فائدہ ہوگا. تو یہاں اللہ رسول اللہ کی بیٹی کی اس خوشی میں شرکت یوں فرماتا اپنی شان شان, کہا محبوب آپ کی بیٹی سے کہے وہ راضی ہو جائے, میں تمہاری بیٹی کی خوشی میں ساری جنت ان کا مہر ٹھہرا دیتا ہوں, یعنی جنت دی اور جنت کی نعمتیں بھی دی. اتنے میں سیدہ کائنات نے جب یہ سنانے کہ پوری جنت رکھ دی تو ایک آہ اور نکل گئی. کہا بابا اللہ ہی تو کہتا ہے کہ جنت نعیم میں صرف نیک لوگ جائیں گے, یعنی یہ ابراروں کے لیے, ابراروں کی ٹیم وہاں اترے گی, گنہگاروں کے لیے تو جنت نہیں ہے. اور فاطمہ کو آپ کی اس فکر کا پتہ ہے کہ آپ اپنی گنہگار امت کے معاملے میں فکر مند رہتے ہیں. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جنت میرا محل میں ٹھہرے, ساری امت کی بخشش اور مغفرت ٹھہرے. اتنے میں جبریل علیہ السلام دوبارہ پرواز کرتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ایک پرزہ یعنی دستخط لاتے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا اللہ کی جانب سے کہ محبوب آپ اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دیں, میں تحریری طور پر لکھت آپ کی بیٹی کا مہر آپ کی ساری امت کی بخشش لکھ دیتا ہوں. یہ کیا سیدہ کائنات نے. آج ہمارے یہاں منصوبے ہیں, اللہ ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ, خوشیوں کے موقع پر ہم سب کو بھول جاتے ہیں. نہ ہمیں سیدہ کائنات یاد ہیں, نہ ہمیں مولا کائنات یاد ہیں, نہ ہمیں امام حسنین کریمین یاد ہیں, نہ ہمیں رسول اللہ اور اللہ کی محبت یاد ہیں. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں اور ہمارا پیر پھسل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, خوشی میں بہکنا نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے یوں ہیں, اور یہ فیصلہ جب ہوا نا اس وقت جو نکاح کا موقع تھا وہ بھی اجازت کا موقع, اور اس کے بعد سیدہ کائنات کے ہاتھ میں جب وہ پرزہ گیا نا, روایت میں لکھا ہے کہ وہ پرزہ آپ نے پوری زندگی سنبھال کر رکھا. کنہوں نے؟ سیدہ کائنات نے. وہ مہر جو امت کی بخشش کا پرزہ آیا تھا نا, وہ کاغذ پوری زندگی سنبھال کر رکھا. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگی نا تو مولا کائنات سے عرض کرتی ہے, کہا علی یہ پرزہ ہے نا میرے کفن میں رکھ دینا. کہا کیوں؟ کہا زندگی بھر اس کو سنبھال کر رکھا ہے, اس کو ساتھ میں لے کر جاؤں گی. مولا کائنات نے پوچھا, کہا فاطمہ اس میں ہے کیا اس بات سے مجھے بھی آگاہ نہ کیا؟ تو کہا کہ علی یہ راز ہے, اس کو رہنے دے. تو انہوں نے حضور کا واسطہ دیا. کن کو؟ سیدہ کائنات کو. اور حضور سے جو محبت سیدہ کائنات کرتی تھی نا, ہماری اور آپ کی بس کی بات ہی نہیں کہ ہم ان کو محبت کو بیان کر سکے. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. اب ان کی محبت اور ان کی شان کتنی بلند ہے, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسے الفاظ پیدا کیے ہیں, لیکن ایک جملہ یہ جو تاریخ میں ملتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں, کہ حضور سے اتنی محبت اور حضور سیدہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آج کائنات میں شاید کوئی باپ ایسا مل جائے یا کوئی بیٹی ایسی مل جائے کہ جو باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہو,
یا کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوتی. یہ کائنات میں واحد ایک ذات ایسی ہے کہ جب بھی سیدہ گھر تک آئی کاشان نبوت تک تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے, اور جب بھی حضور گئے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی, اور حضور جب بھی مدینۃ الرسول سے باہر گئے تو سب سے آخری ملاقات سیدہ کائنات سے کرتے, اور جیسے ہی مدینہ شریف میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ کائنات سے کرتے ہیں. یعنی یہ محبت کا تقاضا تھا. اور آخری محبت کی بات یہ بتائی جاتی کہ حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضور نے دو باتیں, ایک بات پر آپ روئیں اور ایک بات پر مسکرائیں, اور جب اس کی وضاحت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضور کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضور سے میری ملاقات ہوگی. حضور نے یہ کہا تو میں مسکرا گئی. اور 6 مہینہ جو آپ نے گزارا حضور کے وصال کے بعد کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. وہ سیدہ کائنات از وقت وصال, یاد رکھنا خوشی کے موقع پر سیدہ نے لکھوایا بھی اور وقت وصال بھی. سیدہ جاتے جاتے کہتی ہے علی وہ راز رہنے دو, جب رسول اللہ کا واسطہ دیا تو رہ نہ سکی. کہا جب بابا کا نام ہی لیا ہے نا تو اب چھپا نہیں سکتی, محبت یہی ہے چھپا نہیں سکتی, اب بتا دیتا ہوں. کہا بتاؤ. تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا, کہا جب آپ سے میرا نکاح ہو رہا تھا نا, کہا ہاں, کہا اس وقت اللہ کی طرف سے یہ دستاویز آیا تھا جو میرا مہر ٹھہرایا گیا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا علی اس پرزے کو دیکھ لیں, اس میں حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت لکھی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اور آپ کو یہ جملے یاد رہنے چاہیے, اور یہ ہر جوان کو یاد رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اب تمام لوگوں کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور حاضری کی سعادت دی, اور 1-1.5 گھنٹہ آپ نے جو میری باتیں سننی. اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سے زیادہ بے شمار برکتوں سے نوازیں. خاص کر کے میں قوم کے اور سماج کے ذمہ دار آدمی سید فاروق باپو قبلہ ان کا شکر گزار ہوں, ہمارے امام صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں, ہمارے یہاں کے جو فارغین ہیں ان تمام کا, اور بالخصوص آپ لوگوں کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے ان تمام کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہر قدم پر اللہ ہماری مدد فرمائیں. بالخصوص جن کے یہاں نکاح کی تقریب ہے اللہ رب العزت اس میں بے شمار خوشیاں نصیب فرمائیں, اور ان کے یہاں جو بھی اولاد نصیب ہو اللہ سچا اور پکا عاشق رسول بنائیں, عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائیں, اور جب تک حیات رہیں حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں حیات رہیں, اور جب دنیا سے جائیں تو حضور کی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں. امام کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, اور 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.